السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الانعام کے 12ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 95 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا۔ بڑا پیارا رکوع آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اسی سے عنوان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس صورت کا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی کرایا جانا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ اب اپنی جگہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو کچھ کھا رہے پی رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں جس کا ہم کچھ اندازہ کر پاتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی اللہ ہے پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، مشرکوں کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے ان کو خدا کو پہچاننے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور سنیے، ہم اور آپ جو اللہ کو مانتے ہیں ان نشانیوں پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے۔ فالق الاصباح، وہ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن پاک کا آپ ترجمہ کرتے ہو اور کہتے ہو قرآن کہہ رہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا، اور ہمیں آپ لوگ 2 بجے تک بٹھائیں گے، 1:30 بجے تک بٹھائیں گے، 1 بجے تک بٹھائیں گے۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ ہمارا میگا ایونٹ ہے رمضان المبارک، ہم سب مسلمانوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سیزن ہے کمائی کا، اور اللہ کے رسول کی تو ساری راتیں تہجد میں گزرتی تھی، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات۔ صحابہ کی پوری راتیں رمضان میں قرآن کے ساتھ گزرتی تھی۔ اس مہینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک ایکسیپشنل معاملہ بٹ نیچرل۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج اور چاند کو ماہوں سال کے حساب کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت غالب خوب جاننے والے اللہ کا مقرر کردہ اندازہ ہے، یعنی یہ میکانزم اللہ نے بنایا، پورا نظام۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ پہلے ستارے دیکھتے دیکھتے راستہ تلاش کرتے تھے، آج نیویگیشن کے جو آلات بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ستاروں کی گردش سے ہی استفادہ کرتے ہیں ڈائریکشن بتانے کے لیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک جائے امانت ہے۔ ایک مراد ایک عارضی ٹھکانہ، ایک مستقل ٹھکانہ، اس میں بھی ایک مراد دنیا عارضی اور آخرت ہمیشہ کے لیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقین ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں میں سے لٹکے ہوئے گچھے نکالے۔ ابھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور مکی قرآن کریم میں مکی صورتوں میں بار بار ان کا ذکر آئے گا۔ رہا کھجور کا معاملہ تو لٹکتے گچھے، کبھی کبھی ایک گچھے میں 40-50 کلو تک کھجور ہوتی ہے، اور اس کھجور میں مٹھاس رب پیدا کرتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ نکالے جن کے پھل متشابہ و غیر متشابہ، ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں
اور الگ الگ بھی، ظاہری شکل و صورت اور سائز ایک جیسا مگر ان کا ٹیسٹ کبھی ڈیفرنٹ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر ایک ایک پھل میں کتنی اقسام ہیں، آم کا ذکر یہاں پر نہیں ہے لیکن دیگر مقامات پر ذکر آئے گا کہ سارے پھل اللہ عطا فرماتا، اس میں آم بھی آ جائیں گے۔ ہم تو 2-4 ہی قسمیں جانتے، جبکہ پاکستان میں 250 پلس قسم کی اقسام آم کی اگتی ہیں، میجورٹی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، 10-15 ہی ہم لوگ جانتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، پھر اس کے پکنے کو دیکھو، جس دھوپ سے تمہیں شدت گرمی کی محسوس ہوتی ہے اسی دھوپ کی شدت سے اللہ ان پھلوں میں مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے علم کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد گھڑ لی۔ مشرکین نے بھی حرکت کی، اہل کتاب نے بھی، جنات کے ساتھ معاذ اللہ کا تعلق قائم کر کے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں و زمینوں کو ایجاد فرمانے والا، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ ایجاد ہم بھی کرتے ہیں، انوینشنز ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے ہی کچھ تلاش کر کے استعمال کر کے، مگر اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان اور زمین یعنی کائنات کو۔ انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی نہیں۔ اللہ کی اولاد قرار دینے کا مطلب ہے کتنے گندے قسم کے الزامات تم اللہ کی طرح منسوب کر رہے ہو کہ اس کے لیے بیوی قرار دے رہے ہو، معاذ اللہ۔ انا یکون لہ ولد، کیسے اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ وخلق كل شيء، اور اس اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق كل شيء فاعبدوه، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ وهو على كل شيء وکیل، اور وہ اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک ایک پلک جو جھپکتی ہے اور آنکھ جہاں جہاں اٹھتی ہے وہ اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اللہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ باریک بین ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے حق کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو یہ اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو حق سے اندھا بن گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں اے لوگو تم پر نگہبان نہیں ہوں، منوانا میری ذمہ داری نہیں، پہنچانا میرا فرض ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح پھیر پھیر کر وضاحت کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے، دلیل واضح ہو جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْنَا، اور تاکہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہ کافر تو الزام لگاتے تھے آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، گھڑ لیا ہے اور کسی سے سیکھ کر بیان کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ آپ کو سکھایا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ حضور کو امی بھی کہتے ہیں نا، امی بظاہر جس سے پڑھا نہ ہو، حضور کی یہ شان ہے، آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور پڑھایا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی جانب سے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف وحی فرمایا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، مراد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی، تیسرے پارے کے آغاز میں بھی اللہ نے اختیار دیا عمل کا، جو چاہو سو کرو۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یہ نہیں مانتے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 119 میں ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا۔ جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان۔ اگلی آیت میں بہت اہم ہدایت ہے دعوت کے کام کے اعتبار سے، دعوت دین کے کام کے اعتبار سے۔ اشتعال انگیز زبان اختیار نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، بس ایسا نہ ہو کہ وہ کفار بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ مسلمانوں، تم ان کے معبودوں کو جو کہ ہیں جھوٹے برا مت کہو، ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بہت اہم بات ایک حدیث سے سمجھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علیہ السلام بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول، بندہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے میں قصور اس کا اپنا ہوا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تم ان جھوٹے معبودوں کو اگر گالیاں دو گے تو یہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ ان کے معبودوں کا غلط ہونا، شرک کا غلط ہونا یہ بیان کرو، مگر بیان کرنے میں گالم کا گلوچ کا معاملہ، اشتعال انگیز گفتگو کا معاملہ یہ نہ کرو۔ یہ تو اس کافروں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم مسلمانوں کے معاشرے میں مکاتب فکر ہیں، یہ دیوبندی مکتب فکر ہے، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ بریلوی مکتب فکر سے، ٹھیک ہے سر، آنکھوں پر اختلاف ہے تو رکھیں، علمی اختلاف رکھیں اس کے آداب کے ساتھ، مگر گالیاں دینے پر اتر آئے تو کسی نے چوڑیاں پہن رکھی، دوسرا پلٹ کر گالی نہیں دے گا، دوسرا پلٹ کر بلا بھلا نہیں کہے گا، تو تم اگر کرو گے تو دوسرا بھی کرے گا، تو اپنوں کو برا کہلوانے میں تمہارا قصور ہو جائے گا، تمہارے اپنے علماء، تمہارے اپنے اساتذہ کو برا کہلوانے میں تم قصوروار ہو جاؤ گے۔ اس اشتعال انگیز رویے سے منع کیا جا رہا ہے۔ كذلك زينا لكل امة عملهم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی برے کام بڑے اچھے لگتے ہیں کن کو؟ جو آخرت کے طلبگار نہ ہو اور اسی برائی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر آخر کار ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ یہ لوگ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی پرزور یعنی سخت قسمیں اٹھاتے تھے۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس سے ہیں۔ یہ فرمائش معجزات کی رٹ لگا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات اور وجود میں تمہیں نشانی اپنی دکھا رہا ہے، اور اتنا بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور کس بات کے بعد ایمان لاؤ گے؟ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیوں؟ وہی تکبر، حسد کے ساتھ تعصب، ہٹ دھرمی، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حق آیا، دل نے گواہی دی، جانتے بوجھتے رد کر دیا بندے نے، اب اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لے گا۔ آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، کچھ مہینے کسی کی آنکھ پر پٹی باندھ دے تو آنکھ کی صلاحیت ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ نے قبول حق کی صلاحیت دی ہے، جس نے جان بوجھ کر صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو اللہ اب یہ صلاحیت ہی لے لے گا اور ان کے دلوں اور آنکھوں کو اللہ الٹ دے گا، جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور فرمائے کہ ہم ان کو سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ یہ وہ پوائنٹ آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں الفاظ آتے ہیں۔ 8ویں پارے کا آغاز الحمدللہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے،
وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ہر شے ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ اس سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، پھر وہ یہ بات ہٹ دھرمی ہے ان کی، اور جبرن اللہ قبول نہیں کروائے گا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں اور جنات میں سے شیطانوں کو۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں، اور وہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا مارکا، یہ حق و باطل کی کشاکش اور یہ آزمائشوں کا معاملہ ہر دور میں رہا اور رہے گا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ کوئی جن آ کر کسی کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دے گا، شیطان وسوسہ ڈال دے گا، اور اس وسوسے کی بات کو ملمہ سازی کر کے بڑھا چڑھا کر لوگوں کے درمیان پھیلائے گا اور حق کو مٹانے کی کوششیں کرے گا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور وہ جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ بہت ایک حساس نقطہ، اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، مگر اللہ نے اجازت دی۔ فرعون کو ظلم کرنے کی اجازت بھی اللہ نے دی، ابو جہل کو ظلم کرنے کی اجازت بھی اللہ نے دی، مگر یہ ظالم اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہوئے، اور ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں اللہ کی اجازت سے۔ اور اس کا انتہا کیا ہے؟ حضور کا خون اطہر بھی تو بہا ہے طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں، اللہ نے ہونے دیا ہے۔ کیوں؟ امتحان ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور حق کی راہ میں آزمائشیں آئیں گی تو ایمان والوں کو چوکنا رہنا چاہیے اور توجہ رکھنی چاہیے کہ آئیں گی، تیار رہنا اس کے لیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ اس دھوکے کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو شیطان کی پارٹی کے لوگ ملمہ سازی کی باتیں دلوں میں ڈالیں گے، اور ان ملمہ سازی کی باتوں کی طرف مائل کون ہوں گے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی میں لگے رہیں گے اور برائیوں میں مبتلا رہیں گے۔ گویا آخرت کا یقین ہو تو بندہ فتنوں سے بچے گا، اور آخرت کا یقین نہ ہو، دنیائی محبوب بن جائے تو شیطان کے حملوں کا بندہ شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں اور شیطان کی پارٹی کے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس سے تمہاری طرف واضح کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جس کا حکم کا اختیار ہو؟ اسی صورت میں انعام میں آیت 57 میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے کہ بے شک یہ قرآن برحق آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ حضور پر ایمان لے آئے، یہ اشارتاً باتیں یہاں بھی ہیں مکی صورتوں میں، اب مدنی صورتوں میں تفصیل سے اس کو پڑھا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ رب کی تو بات ہی سچی ہے، رب کا تو کلام ہی سچا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں لبرل ڈیموکریسی، مادر پدر آزاد قسم کی جمہوریت کی نفی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر اے مخاطب تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہنا مان لو، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ زمین کے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راہ سے اس کے بھٹکا دیں گے۔
شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور اللہ نے بھی ایک مقام پر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑی ہیں شکر ادا کرنے والے۔ تو اصل اکثریت کی رائے نہیں ہے، اصل ہے رائے کا، بات کا حق ہونا، اور ہمارے لیے حق کی دلیل ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم۔ اگر کوئی رائے، کوئی بات اس کے مطابق ہے تو چاہے وہ 50% ہو یا 30% ہو یا 5% ہو، وہ حق ہے ہمارے لیے۔ اور کوئی بات اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے، اور چاہے 100% میجورٹی اس کے حق میں ہو، ہمارے نزدیک وہ باطل ہے۔ یعنی اگر کتاب و سنت کے مطابق آرا لی جائیں، مشورہ لیا جائے، ووٹنگ کرائی جائے، اوپینین لیا جائے، اور جو رائے آ جائے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو سر آنکھوں پر، اور اگر کوئی رائے کثرت سے تو آئے اور ہو وہ کتاب و سنت کے خلاف تو وہ باطل ہے، وہ ناقابل قبول ہو جائے گی۔ اس کو اس انداز سے لینا چاہیے۔ تو لبرل ڈیموکریسی جو مغربی معاشروں سے آئی، وہ تو کہتے اکثریت نے کہہ دیا کہ ہومو سیکچولیٹی حلال ہے، تو انہوں نے کہا حلال ہے، ہم جنس پرستی حلال کر دی۔ اب بھائی 100% بھی کہہ دیں تو ہم مسلمان تو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے منع کی ہے۔ 100% کہہ دیں شراب حلال ہے تو ہم نہیں مان سکتے، ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ 100% کہہ دیں، 50% کہہ دیں، 60% کہہ دیں بھائی چھٹی اتوار کو ہونی چاہیے، کر لو کوئی ایشو نہیں، ہفتے کو ہونی چاہیے، کر لو کوئی ایشو نہیں۔ 51 سمپل میجورٹی کہہ دے کوئی ایشو نہیں، اور 100% کہہ دے شراب کو حلال کر دیتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا۔ تو اکثریت کی رائے اگر کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے سر آنکھوں پر، ورنہ اصل ہے اصابت رائے، رائے کا صحیح ہونا، حق ہونا، اور حق کا معیار عقل نہیں ہے انسان کی، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی تعلیم ہے، اس کے مطابق اگر ہے تو سر آنکھوں پر۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں، اکثر کا حال تو یہی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے بِالْمُهْتَدِينَ، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو۔ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے کھاؤ۔ شیطان نے ایک الٹی پٹی پڑھائی، مگر بڑی لاجیکل بات اس نے کہی، سنیے گا آگے اور بھی ذکر آئے گا۔ شیطان نے کہا دیکھو جس کو تم ذبح کرتے ہو وہ حلال ہے، اور جس کو مارا اللہ نے مردار وہ حرام ہے۔ سوچو، شیطان کہہ رہے جسے تم مارو ذبح کرو وہ حلال، اور جو مردار ہے اس کو تو مارا اللہ نے وہ حرام۔ اب بتائیے لاجک ہے نا؟ اب لاجک رہے گی نیچے، حکم رہے گا اوپر۔ مردار کو حرام کہا رب نے، اور جو جانور اس کا گوشت کھانا حلال اس کو ذبح کر کے کھاؤ یہ حکم دیا رب نے۔ تو رب کے حکم کے مطابق ہم جسے ذبح کریں وہ حلال، اور رب کے حکم سے جو مر گیا اس کو ہم ذبح نہ کر سکے وہ حرام۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لاجیکل تو شیطان بھی کم نہیں ہے، مگر اس مردود نے لاجک لڑائی اللہ کے حکم کے سامنے، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تو نے آدم کو بنایا مٹی سے اور مجھے بنایا آگ سے۔ ذرا لاجک سنیں، آگ جلاؤ تو اوپر جائے شعلہ، مٹی اوپر اچھالو نیچے آ جائے۔ کہہ رہے میں اعلیٰ یہ ادنا، کم بخت بھول گیا کہ آگ بجھانے کے لیے مٹی پھینکی جاتی ہے۔ لیکن لاجک کیا لڑائی؟ لاجک لڑائی اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، عقل پرستی کا فتنہ۔ میرا اوپینین یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرے مطابق چلتا ہے نا آج، یہ میری رائے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں یہ رائے کتاب و سنت کے تحت ہے، سر آنکھوں پر۔ تو حوالہ دے کر بات ہو جائے، اپنی بات نہ کرو۔ اور ہم کہیں میں ہی میں، تو اسی میں نے شیطان کو مروا دیا، اور جو بکری زیادہ میں کرتی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سنیے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کے گوشت میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ کچھ تھے مشرکین جس جانور پر اللہ کا نام لیا جاتا نہیں کھاتے تھے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے جن جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے۔ کچھ تفصیل قرآن پاک میں آئی ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، اس سے پہلے سورہ نحل نازل ہو چکی تھی، اس میں بھی تفصیل آئی ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہیں تفصیل بتا دی جن جانوروں کو تم پر حرام کیا، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ، تو وہ گنجائش موجود ہے، پڑھ آئے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم کے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حلال حرام کے معاملات میں اللہ کے حکم کے بجائے اپنی عقل لڑانا، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ کچھ گناہ دل کے ہوتے ہیں، تکبر، حسد وغیرہ، کچھ اعمال اعضائے جسمانی کے ہوتے ہیں، آنکھ، زبان وغیرہ، اللہ محفوظ رکھے۔ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سزا سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ اول تو وہ جو بتوں کے نام پر وہ تو ہے ہی منع، مگر جس جانور پر جانتے بوجھتے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وہی وسوسہ، تم ذبح کرو تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ عجیب بات ہے، یہ وسوسہ شیطان کا۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر یہاں شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی اور لاجک پر تم نے عمل کیا، حلال حرام کے فیصلے اللہ کی بجائے اپنی عقل سے اور شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر تم نے کیے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ سمجھ لیں اچھی طرح، یہ مشرکوں کی رسومات کا تو بیان ہے، اللہ ہمیں کلیئر کر رہا ہے۔ حلال حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کا اور اس کے اذن سے اللہ کے رسول کا ہے، نہ کہ تمہارا۔ یہ ساری دنیا جو لبرل ڈیموکریسی کی آج دلدادہ بنی ہے، عوام کی رائے، عوام کی اکثریت، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، اور اسی کا ریپلیکا ہماری سیاسی جماعتوں کے نعرے، عوام کی طاقت، عوام کی حکمرانی۔ وہ کہاں سے عوام کی حکمرانی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ حاکم تو اللہ ہے، ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں اس کے۔ خلافت بھی ہے، نمائندگی کرنی، نہ کہ تمہاری حاکمیت چلاؤ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان مسائل کو جو بیان کیا گیا ہمیں یہ سمجھانے کے لیے یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی مت کرنا ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت بہت پیاری، اور میں دل سے عرض کروں ہم سب دل کے کانوں سے اس آیت کو سنیں، دل کے کانوں سے، اور ابھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس آیت کا مصداق بنائے۔ ترجمہ سنیں۔ اومن کان میتن، بھلا ایک شخص جو مردہ تھا، معنوی طور پر مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ فرما دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، نور، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ایک بندے کا دل مردہ تھا، اللہ نے زندگی دے دی۔ ایک بندہ گمراہی میں تھا، اللہ نے ہدایت کی روشنی دے دی۔ ایک بندہ حق سے دور تھا، اللہ نے قرآن کی دولت دے دی۔ ایک بندہ دین سے دور تھا، اللہ نے قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے دی۔ اب اس کو قرآن کا نور مل گیا اور وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو۔
اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، وہ قرآن کی بات لے کر کھڑا ہوتا ہو، وہ قرآن کی بات بیان کرتا ہو، وہ قرآن کی طرف بلاتا ہو، وہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، وہ قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہو، وہ اس معاشرے کی گمراہی کے اندھیروں میں قرآن کی روشنی کا چراغ لے کر کھڑا ہوتا ہو. اللہ اکبر. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. قرآن سے دور رہنے والا اور قرآن کی طرف آنے والا برابر نہیں ہو سکتے. گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والا اور قرآن کے نور کے قریب آ جانے والا برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اس قرآن کے نور سے میرے آپ کے دلوں کو نور عطا فرمائے، منور فرمائے، روشن فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے، اور اس قرآن کی دعوت کو لے کر اللہ میں کھڑا ہونے کی توفیق دے، اور اس قرآن کے نور کو اس معاشرے میں، اس پورے عالم میں اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے جو گمراہی میں پڑے ہیں. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اور وہ صرف اپنی جانوں ہی کے ساتھ مکر یعنی فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. معاف کیجیے گا. گزشتہ اقوام کے سرداروں کا ذکر اگلی سورت الاعراف میں آئے گا. ہر دور میں یہ مار کا سجا حق و باطل کا، دنیا پرست مفاد پرست قسم کی ایلیٹ کلاس، حکمراں طبقہ، سردار قسم کے لوگ، یہ ہمیشہ مکاریاں کرتے رہے. ان کا تذکرہ اللہ فرما رہے. یہ اپنے ہی خلاف تباہی کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے ہی خلاف چالے چل رہے ہیں. وما یشعرون. اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. یعنی ان کے سردار کہتے تھے ہمیں رسالت ملنی چاہیے. یہ کہا ایک یتیم کو، جو پہلے یتیم تھا، اس کو رسالت دے دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اعتراض کرتے تھے. اللہ کا تفسیرہ اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے خوب، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا فرمائے. یہ اللہ کے فیصلے نہ کہ تمہاری چاہت کے مطابق. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. جن لوگوں نے جرم کیا ان قریب انہیں اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے. یہ ان کے لیے عبرت. فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام. بس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی دل سے دعا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ میرے سینے کو نور ایمان سے روشن کر دے. اور حدیث میں آیا، سبحان اللہ، بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. آپ اگر یہاں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ اس وقت دیکھ رہا ہے، وقت لگا رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ. یہ سمجھیں کہ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی میری، یہ ایک بڑی پازیٹیو علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیا. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ، آپ کو مجھے دین کا فہم عطا فرما رہے. تھوڑا ہی صحیح لیکن اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اللہ جس کے لیے ہدایت کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ. اور جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے. يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اس کا سینہ تنگ، نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. ایک ذرا اس میں سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، سب کو پتا ہے، جب ہم ہوائی جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو اوپر تو آکسیجن نہیں ہوتی نا، تو جتنا اوپر جاتے ہیں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اگر اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے تو انسان کا سینہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی. یہ سائنٹیفک فیکٹ تو رکھ دیں ایک طرف، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. بہرحال تو جس کا سینہ، جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، سینے کو کھول دیتا ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی،
دین کی سمجھ بھی ملتی ہے، عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، مشقتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ صبر کا مادہ بھی دے گا، اور جس کے لیے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو بمشکل، مراد ہے کہ اس کے دل میں شکوک اور شبہات اور حب دنیا کی وجہ سے تعصب پیدا ہوگا، اور جتنا حق نازل ہوگا اس کی گندگی میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے اللہ بچائے اور ہدایت کی سچی طلب و طلب ہم سب کو عطا فرمائے۔ كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقین ہم نے آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان قرآن کی آیات سے نصیحت پانے والے اور جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا، ان کا حسین انجام کیا ہے؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا، فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا۔ وقال اولیاء من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی تشریحات مفسرین نے بڑی دلچسپ لکھی ہیں کہ جنات اس زمانے میں عرب سفر کرتے، سفر کے دوران کسی وادی میں پناہ لیتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو جن بھی سن کر پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا کہ بے وقوف مجھے پکار رہے ہیں۔ تو یہ مزے اڑائے جنات نے، پھول کر کپے ہو گئے، اور ان کا مزہ اڑانا کیا؟ انسانوں کا شیطان کی پڑھائی بھی پٹیوں پر عمل کیا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، گندگی کے کاموں میں لگے رہے، تھوڑے دن کے مزے اڑاتے رہے۔ تو جنات نے انسانوں سے، انسانوں نے جنات سے کچھ فائدہ اٹھا لیا۔ یہ کہیں گے انسان وہاں اللہ کے حضور وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو اے اللہ تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ گندگی میں مبتلا لوگوں پر ہی شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو گندا اور ناپاک ہے، جن کے دل میں ٹیڑھ تھا، حب دنیا تھی، دین سے دوری کا معاملہ تھا اور تکبر تعصب تھا، انہی پر شیطان کے حملے ہوئے، یہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جنات اور انسان کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، دونوں کے لیے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، سورہ زاریات آیت 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دو مخلوقات مکلف یعنی ذمہ دار ہیں شریعت کے احکامات پر پابندی کرنے کی، اور ان دونوں سے حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ تو جنات اکثر آئیے کہ انسانوں سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، جب تک انسانوں کا سلسلہ شروع نہ ہوا ایک رائے ہے کہ جنات کے لیے انبیاء انہی میں سے تھے، اور جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو جو انبیاء انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے وہی جنات کے لیے تعلیم کا اہتمام کرتے، پھر کچھ جنات انبیاء سے سیکھتے پھر اپنے جنات کو تعلیم دیتے، اور اب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت شدہ بات ہے کہ حضور نے جنات کو تعلیم دی، قرآن میں ثابت ہے جنات نے حضور سے قرآن سنا، قرآن کریم میں سورۃ الجن بھی موجود ہے۔ تو اب حضور کی رسالت انس اور جن تمام کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یاتیکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے ہم اپنی
جانوں کے خلاف گواہی دیتے کہ ہاں آئے تو تھے. وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، مگر کل قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. غفلت میں معاملہ نہیں ہوتا. اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، واضح کیا حق کو، دلائل پیش کر دیے، اتمام حجت ہو گئی، پھر بھی اگر قوم نہ مانی تو پھر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آیا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز نہایت رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو لوگوں تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد فرما دے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اس کے فیصلے اور احکام کو ٹال نہیں سکتے. اگلی آیت میں چیلنج کا انداز. یہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی سورت، تو دو ٹوک چیلنج کا انداز سنیے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، اس حق کی دعوت پر استقامت کا مظاہرہ کروں گا. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے ان کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ جو اس اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، بس وہ اپنے خیال سے کہتے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. یہ مشرکین کا بیان. مشرک یہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک اللہ کو مان کر شریک کرتا ہے. تو ان کی کھیتی سے کوئی حصہ ملے، تجارت سے کوئی مال ملے، نفع ملے، ایک حصہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب گڑبڑ کیا ہے سنیے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ کس کو جائے گا؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو. اور جو بتوں کے لیے وہ کس کو جائے گا؟ بتوں نے کھانا تھا؟ بتوں کا کوئی بینک بیلنس تھا کہ وہاں ٹرانسفر ہوگا؟ نہیں، یہ بتوں کو چلاتے تھے ان کے مجاور، یہ مذہب کے نام پر استحصال کرنے والے، لوٹنے والے مجاور، ہاں، جو وہاں کے انتظام چلاتے تھے. تو جو بتوں کو جائے گا وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ مجاوروں کی جیب میں. ان کی مٹھی گرم ہوگی نا، بلکہ ان کی تجوریاں بھریں گی. اور جو اللہ کا حصہ ہے کدھر جائے گا؟ یتیموں محتاجوں کو. تو یہ ظالم جنہوں نے مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کیا انسانیت کو، آج بھی ہر مذہب کے ماننے والوں میں برے لوگ موجود ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ کہتے تھے ہاں یہ بتوں کا کم نہیں کرنا بھائی، اللہ کا کم ہوتا ہے ہو جائے، یہ بتوں کا کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم پر آسیب آ جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے. حالانکہ ان ظالموں کی جیب میں جایا کرتا تھا جو یہ بتوں کا دھندا چلایا کرتے تھے. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اب مذہبی عبادت گاہیں اور کچھ رسومات اور کچھ شرکیہ اعمال کے ذریعے ایک طبقہ معاشرے کا وہ دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کا دین مشتبہ کریں. یعنی
بتوں کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر بچوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ رومن امپائر کے دور میں بھی کبھی رہا اور یہ مشرکین مکہ نے بھی کیا، اور آج بھی ہندو مت کے ماننے والوں کے دیوی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ یہ ظلم آج کے دور میں بھی پڑھے لکھے معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ ایک کرسچن تھا، اس نے 300 بچے مار ڈالے امریکہ کے اندر، کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اولاد کا قتل یہ مشرکین نے حرکتیں کی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں۔ یہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے حملے ایسے لوگوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اسے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب ایک اور ان کا مسئلہ، فلاں شے فلاں کھائے گا، فلاں شے فلاں نہیں کھائے گا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، یہ پروہیبٹڈ ہے، منع ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اپنے خیال سے چاہیں۔ ہم جسے کہیں گے وہ کھائے گا، ہم نہیں کہیں گے تو نہیں کھائے گا۔ خدا بن کے بیٹھے ہوئے معاذ اللہ، حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ من چاہی باتیں، حلال حرام کے فیصلے، فلاں جانور پر سواری نہیں، فلاں پر اللہ کا نام نہیں لینا ذبح کرتے وقت، یہ ان کے من چاہے فیصلے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے یعنی بچہ، وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یہ ڈسکرمنیشن کر دی انہوں نے، یہ فلاں گائے وغیرہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف مردوں کے استعمال میں آئے گا، اگر گائے کو ذبح کریں وہ بچہ زندہ نکلے گا تو مرد استعمال کریں گے، عورتیں نہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب مرد اور عورتیں اس میں شریک ہیں۔ یعنی گائے ذبح ہو، بچہ نکلے مردہ تو مردہ کھائیں گے سارے، مرد بھی عورت بھی، اور زندہ نکلے تو مرد کھائیں گے۔ تم کہاں سے طے کر رہے ہو؟ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ بھائی یہ کھانے پینے کے معاملات، حلال حرام کے معاملات، یہ اللہ نے طے کیے ہیں، اس کے بندوں نے تھوڑی طے کرنے۔ ہٹ کر ضمناً ایک بات پرانی ہے، اب تو شاید کم ہوتا ہو، جب کسی خاتون کے ہاں حمل ٹھہر گیا اور بچہ قریب ہے کہ اس کا ولادت کا معاملہ آ رہا ہے، تو ایک خاص کھانا بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صرف عورتیں کھائیں گی، اور کہیں کہتے فقط وہ عورتیں کھائیں گی جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دین آپ کے ابا جان کا ہے؟ کیا آپ روک رہے ہیں اور خاص کر رہے ہیں کہ مرد نہیں کھائیں گے، عورتیں کھائیں گی، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں کھائیں گی جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں؟ دین آپ کے ہمارے ابا جان کا ہے کہ جو چاہے ہم اختیار کر لیں اس کے اندر؟ یہ کیوں ہمیں سنایا جا رہا ہے؟ ان کی گھٹیا حرکتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ یہ نقطہ سمجھیں، حلال حرام کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے، تم نہیں کسی چیز کے حلال حرام کے فیصلے کر سکتے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، بے شک وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کرتے ہوئے، لا علمی کی بنیاد پر۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے اسے حرام کر لیا۔ ایک روایت یہ بھی، ایک رائے یہ بھی مفسرین نے لکھی، یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ استغفر اللہ، تم پیغمبر کی طرف، اور پیغمبر تو وحی کی تعلیم دیتے ہو، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو؟ فرمایا کہ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔